اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 146واں حصہ دوم۔ گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا، ہم جنگ بدر کے واقعاتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ جنگ بدر میں جنگ کے میدان میں حق و باطل کا فیصلہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ بدر کے میدان کی طرف رواں دواں تھے، اپنے جوش میں تھے کہ ہم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کسی بھی طریقے سے کر لیں گے۔ یہ سوچ کو لے کر جنگ بدر کی طرف ان کا قافلہ رواں دواں تھا، مشرکین مکہ کا لشکر۔ لیکن اس میں سے ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ کچھ افراد تھے جو سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے، جو سمجھ رہے تھے کہ جو آگے سے جن کے ساتھ ہم جنگ کرنے والے ہیں، ایک تو جس وجہ سے ہم جنگ کرنے جا رہے تھے قافلے کے تحفظ میں، وہ قافلہ ہمارا محفوظ ہے، اب اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہم جنگ کریں بھی تو آگے کس کا خون بہائیں؟ ایک طرف باپ، دوسری طرف اولاد، ایک طرف چاچا، دوسری طرف بھتیجا۔ تو ان میں سے بھی کچھ افراد یا تو واپس چلے گئے 300 افرادوں کو لے کر، یا کئیوں نے اصرار کیا کہ بے مقصد کی جنگ ہم کیوں لڑیں۔ لیکن اس پہ ابو جہل نے کافی زور دیا اور بھڑکانے کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ بدر کے میدان میں دونوں فریقین یعنی کہ مسلمان اور مشرکین مکہ آپس میں مد مقابل ہو گئے۔ اب جو آج کا سبق ہے، جہاں سے ہم شروع کرنے والے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی اسی کنارے پر ایک جگہ خیمہ لگانے کا ارادہ فرمایا۔ دوسری جانب مشرکین مکہ تھے تو ایک جانب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو خیمہ لگانے کا ارادہ فرمایا۔ اور اس جو ایریا وہاں تھا، بدر کا میدان جو تھا، بدر کا علاقہ جو تھا، وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اس علاقے سے بہت واقف تھے، تو حضرت خباب کی رائے پر پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ اونچی جگہ پر خیمہ زن ہو گئے، خیمہ لگا دیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خود لشکر کا جائزہ فرمایا۔ ادھر صحابہ کرام نے ان کے پانی بھرنے والے 2 غلام، جو مشرکین مکہ کے 2 غلام آئے ہوئے تھے پانی بھرنے کے لیے، مشرکین کے لشکر کے لیے، مسلمانوں نے، صحابہ نے ان دونوں کو پکڑ لیا، اور ان دونوں سے جب تحقیق کی اور اس تحقیق کے بعد جنگ کی صورتحال کا ان کا وزن کیا تھا، مشرکین مکہ کا ساری معلومات حاصل کر لی۔ یہ خیمہ اسی جگہ پر تھا جہاں آج جو خیمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچی جگہ پر تھا، جہاں آج مسجد عریش ہے۔ یہ 16 اور 17 رمضان المبارک کے درمیانی والی رات پر یہ خیمہ لگایا گیا تھا۔ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے بارش بھی ہوئی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد کیا ہوتی ہے۔ ایک طرف جہاں مسلمان تھے وہاں ریتیلی زمین تھی، جس طرف مشرکین مکہ تھے وہ چکنی مٹی، اس جگہ اس زمین والی مٹی میں چکنی مٹی تھی۔ جب بارش ہوئی تو جب ریت دب گئی تو صحابہ کے لیے بڑی آرام دائک وہ زمین بن گئی، لیکن مشرکین مکہ کے لیے وہ زمین وبال جان بن گئی۔ بارش برسی جو صحابہ کے لیے رحمت اور مشرکین کے لیے مصیبت بن گئی۔ کافروں والا علاقہ چکنی مٹی کا تھا، جس سے اس میں دلدل اور پھسلن ہو گئی، جبکہ صحابہ کرام والا علاقہ ریتیلا تھا۔ بارش سے ریت اچھی طرح جم گئی، ساتھ ہی صحابہ کرام نے نہانے، وضو، باقی کپڑے وغیرہ دھونے کا انتظام بھی کر لیا، اور پانی بھی خوب بھر کے جمع کر لیا، اور اسی بارش کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے اور ان حوضوں کو بھی بھر لیا، جس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ کسی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی تو مشرکین کے پاس میدان کے لیے اچھی جگہ ہوتی۔ اب اس چیز سے پردہ اٹھ گیا، کیونکہ اچھی جگہ کن کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس۔ شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی گنجائش نہیں رکھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ نصرت مسلمانوں کو ملنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی تو مشرکین کے پاس میدان کی اچھی جگہ نہ ہوتی۔ اس سے یہ وسوسہ بھی دور ہو گیا، موسم ٹھنڈا بھی ہو گیا، اور صحابہ کرام کو یہاں اچھی طرح نیند آ گئی۔ تھکے ہوئے تھے، سفر کیا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جو رحمت برس رہی تھی مدد سے صحابہ کرام کی کافی اچھی نیند آئی، جس سے راستے کی تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ قرآن کریم نے اس نعمت کو اس طرح بیان کیا ہے، اذ یغشیکم النعاس، یاد کرو جب تم سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے، امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء،
ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یاد کرو جب تم سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی دھڑس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جمائے۔ اس رات سارے لوگ آرام سے سو گئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں گریہ زاری کر رہے تھے رب ذوالجلال کے سامنے، جھونپڑی میں کھڑے اتنی عاجزی اور گریہ زاری سے دعا فرما رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر کو بھی اس تڑپ اور عاجزی پر ترس آ رہا تھا۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ اپنی وسعت کے مطابق محنت کر کے پھر نتیجے کے لیے اپنے رب کے در پر دامن پھیلا کے بیٹھ جاؤ۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا سبق ہوگا انشاءاللہ جنگ کی ابتدا اور لاشوں کا ڈھیر۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔